بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ایک اعتراض اور ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، آپ نے اس سے پہلے کے 3 سبقوں میں تصحیح کے 3 قواعد میں آپ نے یہ بتایا کہ اگر کسی ایک طائفہ میں کسر واقع ہو، جیسا کہ آپ بلیک بورڈ کے اس مثال میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اس ایک طائفہ میں کسر واقع ہے، پھر اسی طریقے سے اس ایک طائفہ میں کسر واقع ہے، عدد رؤوس 2 ہے، عدد سہام 4 ہے۔ دوسری مثال میں عدد رؤوس 6 ہے اور عدد سہام 4 ہے۔ تو اس ایک مثال میں یہاں اس طائفہ میں کسر واقع ہے، دوسری مثال میں یہاں اس طائفہ میں کسر واقع ہے۔ تو مفتی صاحب، آپ نے ہمیں یہ بتلایا تھا جب کسی ایک طائفہ میں کسر واقع ہو اور عدد رؤوس عدد سہام میں تماثل کی نسبت ہو تو فلا حاجت الی الضرب، وہاں پر ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مضروب نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے دوسرے قاعدے میں یہ بتایا تھا کہ اگر عدد رؤوس اور عدد سہام میں توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو نکال کر کے اسے مضروب بناتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں یہ بتلایا تھا تیسرے اصول میں کہ عدد رؤوس عدد سہام میں اگر تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو مضروب بناتے ہیں، پھر حسب سابق مضروب سے 2 کام لیے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے جو یہ 3 اصول بیان کیا بالکل 100% صحیح ہے، لیکن مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر عدد رؤوس اور عدد سہام میں تماثل نہ ہو، توافق نہ ہو، تباین نہ ہو، بلکہ تداخل کی نسبت ہو، اس صورت میں کیا کریں گے؟ آپ نے نہیں بتایا۔ یہ سوال ہے اور میں آج کے سبق میں اسی سوال کا حل اور اس کا جواب لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ سبق سمجھ رہے ہیں، تبھی تو آپ کو اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح ہے کہ اگر عدد رؤوس عدد سہام میں تماثل کی نسبت ہو فلا حاجت الی الضرب بیان کیا گیا، توافق کی نسبت ہو وہ بیان کر دیا گیا، تباین کی نسبت ہو وہ بیان کر دیا گیا، تداخل کی نسبت ہو تو اسے بیان نہیں کیا گیا۔ ایسا کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ میرے عزیز، آپ کے سامنے میں نے 2 مثال بنایا اور ان 2 مثالوں میں عدد رؤوس عدد سہام میں تداخل کی نسبت ہے، تو آپ کا سوال بھی یہی ہے اور آپ کے سوال کے مطابق میں مسئلہ بھی یہی بنا کر کے لایا ہوں۔ اس مسئلے کو سمجھیے، آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب دیکھیے، اس مثال میں نے عنوان قائم کیا تداخل بحکم تماثل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جو مثال بیان کر رہے ہیں ہم، اس مثال میں جس طائفہ میں کسر واقع ہو رہا ہے، جس طائفہ کے اوپر میں قلم کو حرکت دے رہا ہوں، اسی طائفہ میں کسر واقع ہو رہا ہے۔ تو جس طائفہ میں کسر واقع ہو رہا ہے اس طائفہ کے عدد رؤوس عدد سہام میں تداخل کی نسبت ہے۔ اب یہ تداخل بحکم تماثل ہے۔ بحکم تماثل کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح سے تماثل ہونے کی صورت میں فلا حاجت الی الضرب، ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی طرح سے اس مثال میں جس میں کہ عدد رؤوس اور عدد سہام میں تداخل کی نسبت ہو، اور جیسا کہ اس مثال میں ہے، اور عدد سہام بڑا ہے، عدد رؤوس چھوٹا ہے، تو یہ تداخل بحکم تماثل ہے۔ وہ کیسے؟ اب اس پورے مثال کو اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیے، یہ میت ہے، میت کا نام میں نے زید نہیں لکھا، اب لکھ دیتا ہوں، یہ زید میں نے لکھ دیا۔ وارثین میں باپ، ماں، 2 بیٹی۔ باپ کو سدس و اسبا ملے گا، ماں کو صرف سدس ملے گا، 2 بیٹی ثلثان دیں گے۔ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سدس اور سدس ثلثان یہ نوع ثانی کے یہ تمام سہام ہے، اس میں سب سے چھوٹا عدد وہ سدس ہے، اسی کے ہم نام عدد 6 سے مسئلے کی تخریج ہوئی ہے۔ تفصیل کے لیے قواعد تخریج کا سبق میرا دیکھ لیجئے۔ تو مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی۔ 6 کا سدس 1 میں نے دے دیا باپ کو، 6 کا سدس 1 میں نے ماں کو دے دیا، 6 کا ثلثان 4 آتا ہے، میں نے 2 بیٹی کو دے دیا۔ دیکھیں، 4 اور 1 5 اور 1 6 برابر سرابر ہو گیا، مسئلے کی تخریج بھی ہو گئی اور ہر ایک وارث کو ان کا حصہ بھی مل گیا۔ اب اس ایک فریق میں، اس ایک طائفہ میں کسر واقع ہوا کہ عدد سہام 4 اور عدد رؤوس 2 ہیں، اس ایک طائفہ میں کسر واقع ہوا۔ باپ 1 سہام، کوئی جھگڑا، کوئی کسر نہیں، ماں 1 سہام 1، کوئی کسر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، 2 بیٹی 4 سہام۔ تو بظاہر
کسر تو سمجھ میں آ رہا ہے اس فریق میں کہ 2 عدد رؤوس ہے اور عدد سہام 4 ہے، لیکن حقیقت میں کوئی کسر نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کسر نہیں ہے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ لینے والے 2 آدمی ہیں اور ان 2 آدمیوں میں مجھے 4 روپے تقسیم کرنے ہیں، تو 4 روپے بسہولت تقسیم ہو جائیں گے، اس لیے کہ 2 آدمی کو 4 روپے دینا ہے تو 2 کر کے مل جائے گا۔ تو کیا بظاہر عدد گنتی کے اعتبار سے تو کسر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر 2 اور سہام 4 ہے، لیکن حقیقت میں کوئی کسر نہیں ہے۔ جب حقیقت میں کوئی کسر نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہوا نا جیسا کہ عدد رؤوس 2 اور عدد سہام 2 ہو، جس طرح کے تماثل میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس تداخل کو بحکم تماثل کہا گیا اور اس تداخل والی مثال کا نام تداخل بحکم تماثل رکھا گیا۔ تو اب یہاں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ تصحیح کے 3 اصول میں تداخل کی مثال نہیں بیان کی گئی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر تداخل ہو عدد رؤوس اور عدد سہام میں اور عدد سہام بڑا ہو عدد رؤوس چھوٹا ہو، تب تو پھر بلا کسر کے عدد سہام عدد رؤوس پر تقسیم ہو جائیں گے، جیسا کہ 4 روپے ہیں 2 آدمیوں کو دینا 2 کر کے دے دیا جائے گا، بغیر کسی پریشانی کے بسہولت بلا کسر کے دے دیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اس تداخل کا نام کب؟ جبکہ عدد رؤوس چھوٹا عدد سہام بڑا ہو تو اس تداخل کا نام تداخل بحکم تماثل ہے۔ تو دیکھیے اگر آپ نے غور کیا اور ابھی اگر آپ نے سمجھا تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس مثال کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے کتاب میں الگ سے اس کی مثال نہیں دی گئی اور اس کا الگ سے اصول بیان نہیں کیا گیا۔ یہ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس مثال میں عدد رؤوس بڑا ہوگا عدد سہام چھوٹا ہوگا، تو وہاں پر کیا کریں گے اور تداخل کی نسبت ہوگی دونوں مختلف عددوں میں۔ تو دیکھیں نیچے والا مسئلہ، دیکھیں یہ مسئلہ ہے، میں نے میت کا نام زید لکھا ہے، وارثین میں بیوی ہے اور 6 چچا ہیں، بیوی کو ربع ملا ہے اور 6 چچا، ان کو اسبہ بنایا جائے گا۔ اب مسئلے کی تخریج 4 سے ہوگی۔ کیوں 4 سے ہوگی بھائی؟ اس لیے مسئلے کی تخریج 4 سے ہوگی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، صرف ربع ہے، جب صرف ربع ہو تو مسئلے کی تخریج 4 سے ہوتی ہے۔ تو 4 کا ربع 1 میں نے دے دیا بیوی کو، باقی 3 وہ اسبہ کو میں نے دے دیا 3۔ اب دیکھیے 1 بیوی 1 سہام، کوئی کسر واقع نہیں۔ یہاں پر کسر واقع ہے کہ عدد رؤوس 6 اور عدد سہام 3، عدد رؤوس بڑا عدد سہام چھوٹا، اور ان دونوں مختلف عددوں میں تداخل کی نسبت ہے۔ کیوں؟ چھوٹا عدد بڑے عدد کو 2 مرتبہ میں کاٹ رہا، 3 یکم 3، 3 دونی 6، 3 دونی 6، 2 مرتبہ میں چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ رہا ہے، تو تداخل کی نسبت ہے۔ تو یہ تداخل بحکم تماثل ہے۔ کیوں؟ یہ تداخل بحکم توافق ہے۔ تو یہ مثال تداخل والی بحکم توافق کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جس طرح سے آپ عدد رؤوس اور عدد سہام میں اگر توافق کی نسبت ہو تو آپ عدد رؤوس کے وفق کو نکال کر کے اسے مضروب بناتے تھے نا، اسی طرح سے یہاں پر تداخل کی نسبت ہونے کی صورت میں عدد رؤوس کے دخل کو نکالیے، یعنی کتنے مرتبہ میں اسے کاٹا ہے، یہ 3 6 کو 2 مرتبہ میں، تو یہ 2 میں یہاں پر لکھتا ہوں، یہ 2 دخل ہے، کس کا؟ اس کا۔ اب یہ 2 مضروب ہوا، یہی 2 مضروب ہے۔ اب جب یہ 2 مضروب ہے تو یہ ایسا ہی ہو رہا ہے نا جیسا کہ توافق میں ہم نے کیا تھا کہ اس کے وفق کو نکالیں گے، وفق کو مضروب بنائیں گے، اور جیسے مضروب بنائیں گے مضروب کا 2 کام، تو اسی طرح سے ہم نے تداخل میں سے عدد رؤوس کے دخل کو نکالا، دخل کو مضروب بنا دیا، پھر مضروب کا 2 کام۔ پہلا کام یہ کہ اصل مسئلے میں ضرب دینا ہے 2 کو، چلیے ہم نے یہاں پر ضرب دیا، تو ضرب دیا تو کتنا آیا؟ 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 چوک 8، 8 آئے گا، میں نے یہاں پر 8 لکھ دیا۔ 8 پھر مضروب کا ایک کام یہاں پہ 2 یکم 2، اس کے بعد یہاں پر 2 یکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 6 اور 2 8 برابر سرابر۔ اب دیکھیے عدد رؤوس بھی 6، تصحیح کے بعد عدد سہام بھی 6۔ اب بلا کسر کے عدد رؤوس 6 چچا کو بلا کسر کے ان کا سہام اور ان کا حصہ مل جائے گا، تو یہ تصحیح کے بعد ہوا۔ تو ہم نے جو اصل میں تو تداخل کی نسبت تھی، عدد رؤوس اصل میں 3 تھا
اور عدد سیہام اصل میں 3 تھا اور عدد رؤوس اصل میں 6 تھا، دونوں میں تداخل کی نسبت تھی۔ ہم نے دخل نکالا اس طرح سے جیسا کہ وفق نکالتے ہیں، پھر وفق نکالنے کے بعد اس وفق کو مضروب بناتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے دخل کو وفق کے مضروب بنانے کی طرح دخل کو مضروب بنایا۔ تو اب یہاں سے ہم نے وہ عمل کیا جو عمل ہم نے توافق میں کیا تھا، تو اس لیے اس مسئلے کا نام تداخل بحکم توافق ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ بھائی مفتی صاحب آپ نے توافق کی مثال دی، تباین کی مثال دی، تماثل کی مثال دی، آپ نے تداخل کی مثال نہیں دی۔ تو ہم نے کیوں نہیں دی تھی؟ اس لیے نہیں دی تھی کہ اگر تداخل ہونے کی صورت میں عدد رؤوس چھوٹا ہو، عدد سیہام بڑا ہو، تو وہ تداخل بحکم تماثل ہوگا، اور تماثل کا قاعدہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور اگر اعلیٰ من کثرت طائفہ کے عدد رؤوس اور عدد سیہام میں تداخل کی نسبت ہو اور عدد رؤوس بڑا ہو، عدد سیہام چھوٹا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے دخل کو نکالیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے وفق کو نکالا، اور پھر وہی عمل کریں گے جو عمل ہم نے توافق ہونے کی صورت میں کیا تھا۔ تو اب اس کے بعد وہی عمل اس میں ہوگا جو کہ توافق کا ہوا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے توافق کی مثال کو سمجھا تو تداخل، یہ والی مثال جس میں کہ تداخل کی نسبت ہے اور عدد سیہام چھوٹا ہے، تو اس کا عمل وہ ہوگا جو کہ توافق کا عمل ہوا، اور آپ یہ بات توافق کی مثال میں سمجھ چکے ہیں، اس لیے صاحب کتاب نے الگ سے اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا اور آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ اللہ پاک میرے لیے اس محنت کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔